کوئی پرواہ نہیں، کون کیا کرتا ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور وہ بڑے تعریفوں والا ہے۔ اس کے بعد سارے نبیوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ عزت ہے اللہ کے ہاں نہ جبریل کی ہے نہ میکائیل کی ہے۔ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کی بہتری۔ نبیوں میں سب سے پہلے ہمارے بابا آدم علیہ السلام ہیں، ان کی بھی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ اگر کسی کی یہ ہے مقام ہے مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو سب سے آخری آئے، لیکن مرتبہ کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر، مقام کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو سب سے لاسٹ آئے، لیکن سارے نبیوں کے بڑے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو سب سے لاسٹ آئے، لیکن اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا مقام ہے، تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کے اس میں موسیٰ آنے کو تیار ہے۔ ہمارے نبی وہ نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب یہاں آئیں گے، نبی بن کر نہیں، ہمارے جیسا ایک فالوور بن کر آئیں گے۔ ہمارے نبی کی شان دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ ہمارے نبی سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے نبی سب سے پہلے جنت کا دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، بیل ماریں گے تو پوچھنے والے پوچھیں گے، پوچھنے والے فرشتے پوچھیں گے کہ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں محمد ہوں۔ تو فرشتہ کہیں گے مجھے یہی آرڈر دیا گیا ہے، تو آپ آئیں تو دروازہ کھولیں۔ ہم امت میں بھی سب سے لاسٹ، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے فرسٹ ہے، اور ہمارا مقام بھی وہ مقام ہے۔ پوری دنیا کے جتنے رسول آئے، جتنی امتیں ہیں، سب کو ایک طرف اور ہماری امت کو ایک طرف کھڑا کیا جائے تو ہمارا درجہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، کتنے؟ 120 لائنیں ہوں گی۔ سب بولے تو لائن کو ہوتے ہیں، یہ سب ہے لائن کو ہوتے ہیں۔ 120 لائنیں ہوں گی، ان میں سے صرف ہماری امت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالووروں کی 80 لائنیں ہوں گی۔ کتنی لائنیں؟ 80 لائنیں ہماری ہوگی۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے 1 لاکھ سے زیادہ نبیاں آئے، ان سب کی کتنے لائنیں ہوں گی؟ 120 میں سے 80 نکالے تو بچے کتنے؟ 40۔ ان سب کی 40 لائنیں اور ہماری 80 لائنیں، تو ہمارا مقام بھی اور امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، ہمارا مرتبہ بھی اور امتوں کے۔ نوح علیہ السلام کی امت سے ہمارا زیادہ مرتبہ ہے، آدم علیہ السلام کی امت سے ہمارا زیادہ مرتبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے فالووروں سے زیادہ مرتبہ مقام ہمارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کے بعد، سارے نبیوں کے بعد فرسٹ نمبر حضرت ابوبکر۔ حضرت ابوبکر کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ، پہلے دوست۔ ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اس طرح کسی بھی فالوور کا وہ درجہ نہیں، نبیوں کے بعد فرسٹ نمبر ہم۔ تو اس لیے جنت میں بھی ہم سب سے زیادہ لاسٹ آئے، لیکن جنت میں سب سے فرسٹ ہم جائیں۔ تو اس لیے اس مقام کی عزت رکھتے ہوئے، اس مقام کی کہ اللہ ہمارے کو سب سے لاسٹ دنیا میں بھیجا، لیکن جنت میں جانے والے سب سے پہلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عمل کم کریں گے، نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ ہم عمل کم کریں گے، نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ کیسے؟ 5 داخلات ادا کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، کہ تمہارے کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ، 1000 مہینے نہیں، خالی الف شہر ہوتا ہے 1000 مہینہ، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کی عبادت کی جائے گی۔ عمل کم، عبادت یہ ثواب زیادہ۔ 5 راتاں بھولے نہیں سرگاہ،
اس میں عبادت میں لگاؤ. رمضان کے 5 لاکھ راتاں یہ تمہارے کو کیا ہے عمل تمہارا 5 راتوں کا ہے لیکن ثواب رات 5 راتوں میں سے ایک ہے مل گئی تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. ہم عمل کم لیکن ثواب زیادہ. تو ہمارے اوپر اللہ نے اتنی مہربانیاں کی ہیں. اور لوگوں کو کیا ہوتا تھا ان کی عبادت کا وقت ہوا تو جیسے ہمارے مسجد ہے ان کو کیا ہے ان کے عبادت خانے میں جا کو عبادت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارے کو کیا ہے سفر میں جا رہے ٹائم کا نماز کا ٹائم ہو گیا گاڑی میں جا رہی گاڑی سائڈ لگاؤ زمین صاف ہے زمین میں تیمم کر لو ایسا ہاتھ مارو مار کے کیا پھونک لو پھونک لے کے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کر لو پھر اس کے بعد پورا چہرے کو کر لو نماز پڑھ لو. اگر انسان کیا ہے جو بالغ انسان ہے اس سے وہ چیز بھی ہو جائے تب بھی تیمم کر سکتا ہے. نہانے کی ضرورت پڑتی ہے نا اس ٹائم پہ بھی بس ایسا زمین مٹی پر ایسا مارے ہاتھ مار کے ایسا کر لیے اور اس کو کیا ہے پھونک لیے اس کو ایسا کر لیے تو وہ بھی ہو جاتا ہے وضو بھی ہو جاتا ہے اس سے اور پانی کی نہانے کی ضرورت جو پڑتی ہے وہ بھی اس سے ہو جاتا ہے. اور جہاں زمین صاف ہے جو ہی لگتی ہے لاڈو مسجد کا کہ میرے لیے کیا ہے ساری زمین مسجد بنائی گئی ہے سجدہ کام بھی کر سکتے ہیں. تو اتنی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے تو ہمارے اوپر خاص مہربانی کرتا ہے. تو اس لیے اس عزت کو رکھتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی جان اگر جھوکے میں ڈالنا ہے تو ڈالنے کے لیے تیار ہونا چاہیے کیونکہ اللہ اتنی مہربانیاں کر رہے ہیں. کس وجہ سے کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے اب ہمارا ٹاپک ہے امن سے محروم کون لوگ ہوتے ہیں. امن بولتے کیا شانتی چین سکون سے محروم کون ہوتے ہیں. سورہ نحل سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملائے ان کے لیے امن ہے چین ہے سکون ہے وہم مہتدون اسی راستے پر. اب یہاں معنی ظلم کا معنی کیا ہے ایک اور یہ ظلم اس میں کیا ہے ظلم کی من بظلم ہے نا من کے نیچے 2 زیر ہے تو یہ تنکیر ہوتے ہیں اس سے بھی معنی فرق پڑتا ہے. صحابہ اس آیت کو کیا سمجھ رہے تھے کہ ظلم بولے تو کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتا کون ہے دنیا میں یہ سمجھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے ظلم سے مراد گناہ نہیں ظلم سے مراد کیا ہے یہاں گناہ نہیں بلکہ بڑی چیز ہے. بڑی چیز کیا ہے وہ ان الشرک لظلم عظیم کہ وہ ظلم کیا ہے شرک ہے. جو شرک کرتا ہے اس کو امن نہیں ملتا جو شرک کرتا ہے اس کو امن نہیں ملتا. تو یہاں من کے نیچے 2 زیر ہے اس کو نکرہ تنکیر کے لیے ہے یا تعظیم کے لیے ہے. تنکیر کے لیے ہے تو کوئی بھی ظلم آتا تعظیم کے لیے ہے تو بڑا ظلم آتا. تو 2 زیر کا معنی بھی عربی میں الگ ہو جاتا ہے. عربی زبان اتنی باریک ہے کہ اگر اس کا معنی تنکیر لیں گے 2 زیر تنکیر کے ہیں بولے تو کوئی بھی ظلم آتا. اگر اس کا معنی تعظیم کا لیں گے تو بڑا کیا ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک بڑا ظلم عظیم ہے. تو عربی زبان اتنی مالدار زبان ہے 2 زیر میں بھی معنی میں ذرا فرق ہو جائے تو تنکیر اور تعظیم میں تو معنی بدل جاتے ہیں. تو امن کس کو ملے گا جو شرک نہیں کرتا اس کو امن ملے گا. جو مومن ہے ایمان اسی امن سے بنا ہوا ہے. ایمان کس سے بنا ہے اسی امن سے. امین اسی امن سے بنا ہے. امانت دار اسی امن سے بنا ہے. جب دنیا میں ایمان ہوگا تو امن آئے گا. جب دنیا میں کوئی پیسہ لے کے نہیں ڈبائے گا امانت داری سے رکھے گا تو چین آئے گا. پیسہ لے کے ڈبائے گا تو چین آئے گا کیا لڑکوں مریں گے
اسی سے ایک امن سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ ایمان ہے تو امانت داری ہے، ایمان ہے تو چوریاں ختم ہوگی، ایمان ہے تو ڈکیتیاں ختم ہوگی، ایمان ہے تو ساری دنیا میں چین سکون آئے گا۔ بہو مقتدر یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ ایک بات تو ہو گئی ہمیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہاں بھی امن کا لفظ، میں جو آیتیں پڑھوں گا امن شانتی کے بارے میں پڑھوں گا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی، ایک گاؤں کی، ایک قریے کی، ایک ولیج کی مثال دی۔ قریہ بولتے ہیں ولیج کو، کھیڑا گاؤں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن والی تھی بستی ہے، اطمینان والی تھی بستی ہے، امن و امان تھا، چین تھا، سکون تھا، سب کچھ تھا اس بستی میں، اس گاؤں میں، اس کھیڑے میں، اس ولیج میں۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان بستی والوں کو روزی، رزق کیا ہے؟ بافراغت آتا تھا، یعنی کھلا بلّا کا آتا تھا ہر جگہ سے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ بستی کیا کری؟ یہ بستی والے کیا کرے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، احسان فراموشی۔ آج اللہ کے نے اللہ ہم کو بہت ساری دولت دیا رہا، مہر کرنے کیا ہے اس کا نام اللہ کا، مہر کرنے کیا ہے نہیں، شکریہ اللہ جو بھی دیا الحمدللہ۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ان بستی والوں نے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کو کون سا مزہ چکایا؟ امن کا اپوزٹ کیا ہے؟ ڈر۔ ڈر کا اپوزٹ کیا ہے؟ امن۔ جیسے رات کا اپوزٹ دن ہے، دن کا اپوزٹ رات، نائٹ کا اپوزٹ ڈے، ڈے کا اپوزٹ نہیں۔ تو اسی طرح امن کا اپوزٹ خوف۔ تو پہلے امن میں تھی تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، رزق آتا تھا، اب رزق بند ہو گیا، اب رزق بند ہو گیا۔ رزق آتا تھا، ان کی ناشکری کی وجہ سے روزی روٹی بند ہو گئی۔ لباس الجوع، یعنی ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنایا، بھوک کا لباس پہنایا۔ بھوک کا بھی ڈریس ہوتا ہے کیا؟ بھوک کا ڈریس، لباس الجوع، جو بولتے ہیں بھوک کو، لباس بولتے ڈریس، جو ڈریس ہمیں پہنے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے ان کو کیا کرا؟ اس بستی والوں کو لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس پہنا۔ مثلا اس کو سمجھنے کے واسطے کیسا مطلب، جیسے آدمی کو کیا ہے لباس گھیر لیتا، کیسے اب یہ گھیر لیا ہے پوری طرح، کپڑے کیا کریں گھیر لینے سے ہمارا کیا ہے سب کیا ہے چھپ گیا، اس طرح ان کو کیا ہے خوف گھیر لیا۔ جیسے کپڑے پہنے تو آدمی کو کپڑے گھیر لیتے نا، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، تو ویسے ان کو کیا ہے بھوک گھیر لی، ہر جگہ بھوک مری، بھوک سے تڑپ رہے تھے، اور جو چین تھا وہ کیا ہے ڈر میں بنا۔ بما کانوا یصنعون، ریزن دیا گیا کیوں؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے پاپوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں پر غلطیاں کرنے کی وجہ سے چین ختم کر کے ڈر آ گیا، بھوک جو ٹائم پر اچھا کھانا ملتا تھا وہ ختم کر کے کیا آ گئی بھوک آ گئی۔ تو اس سے مراد کون سی بستی ہے؟ بہت سارے لوگ آج سمود وغیرہ وغیرہ بھی بستیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مکہ ہے، مکہ میں اسلام آنے سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ امن ختم ہو گیا تھا، چین ختم ہو گیا تھا، کیا کھانے کو تڑپتے تھے لوگ، ادھر سے انہیں ڈاکو آیا، ادھر سے انہیں ہوا کر لیا، یہ کر لیا، یہ سب ساری چیزیں چلتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد پھر امن آ گیا۔ اور مکے کا نام کیا رکھا گیا؟
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، یہ بھی ذکر ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، امن والا شہر کہا گیا مکے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کیا ہے، اس شہر میں پھر سے امن آیا، چین آیا، سکون آیا. یہ آیت ہوگی. تو امن ختم ہوتا ہے کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. سورہ روم میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ظہر الفساد، اب پہلے میں کیا بتایا تھا، امن کا اپوزٹ ڈر ہے، خوف ہے. امن کا اپوزٹ اس آیت میں کیا ہے؟ فساد ہے. امن کا اپوزٹ کیا ہے؟ فساد ہے. فساد کیسا؟ امن بولے تو آدمی چین سے رہا، ابھی وہ تو ڈسٹرب کر رہی ہے آپ کو، کوئی ڈسٹرب نہیں، چین کے ساتھ ہے. اب وہاں آواز اٹھے تو چین رہتا، سکون رہتا، آدمی گھبراہٹ میں آ جاتا، کہیں کو کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، ٹینشن میں آ جاتا. تو ٹینشن کا معنی کیا ہے؟ فساد. تو آیت میں وہی لفظ یوز ہوا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں ہو، پانی میں ہو، فساد کیوں آ جاتا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے پاپوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. اگر زمین میں بھوکمپ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو ریزن کیا ہے؟ ہمارے کرتوت. اگر ندیاں بھر جا کے بستیوں میں وہ ندیوں کا پانی آ جاتا ہے، ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہمارے پاپ ہیں، ہمارے گناہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. اور یہ بھوکمپ اور یہ پانی سیلاب کیوں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ لوگ جو بدعمالیاں کریں، بعض ذرا برے کام کریں، اس سے بچیں. یہ مزہ چکاتا ہے، زلزلہ آیا تو آدمی ڈر جاتا، ڈر کو کیا کرتا؟ اللہ کو یاد کرتا. پانی آیا تو آدمی، سیلاب آیا تو کیا کرتا آدمی؟ ڈر جاتا. کس کو یاد کرتا؟ اللہ کو. یذیقہم بعض الذی عملوا، تمہارے ذرے پاپوں کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے یہ کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، تاکہ تم لوگ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرتے. لعلہم یرجعون کہہ کر بولا کہ جیسے زلزلے آئے، پریشانی آئے تو ہر انسان اللہ کو یاد کرتا نہیں کرتا، برابر کرتا. کتنا بڑا انسان بننے، پریشانی آئے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. زلزلے آئے، بھوکمپ آئے، کسی کی جان چلے گئی، مال ہلاک ہو گیا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کر کے انسانوں کو کیا پھر اپنی طرف پھیرنے کے واسطے کرتا ہے. اس آیت سے پتا چلا کہ انسان کے گناہوں سے زمین میں، سمندر میں کیا ہے؟ فساد آ جاتا. فساد کیا ہے؟ اپوزٹ ہے چین کا، سکون کا. فساد کا معنی اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو ٹینشن. اچھا، امن سے محروم کون ہو جاتا ہے؟ امن کس کو نہیں ملتا؟ ایک آدمی وہ بھی ہے جو اللہ کو یاد نہیں، اللہ کا ذکر نہیں. آج بہت سارے لوگوں کی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم میں پھنسے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی زندگی چین اور سکون ان کی زندگی میں نہیں آتا. ایسے لوگوں کی زندگی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد نہیں کرتا، میری یاد سے غافل ہے، میری یاد سے منہ موڑا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے. اللہ کو یاد نہیں کرنے والے کی زندگی کو کیا ہو جاتی؟ تنگی آ جاتی. اب امن کا اپوزٹ کیا تھا؟ خوف. امن کا اپوزٹ اور ایک آیت میں کیا تھا؟ فساد. امن کا اپوزٹ اس آیت میں کیا ہے؟ ضنکا، تنگی. تنگی جب انسان کے پاس آ جاتی، ایسا نہیں رہتا کہ لاک ڈاؤن میں کتنے لوگوں کو تنگی آ گئی، سکون سے جیے کیا؟ سکون سے تھے؟ نہیں تھے. پیسہ نہیں، کھانا ہے، کھانا کھانا ہو تو پیسہ نہیں، گھر کو کرایہ بھرنا ہو تو پیسہ نہیں. تنگی آ گئی.
تنگی آ گئی تو کیا ہوتا؟ سکون چلے جاتا، چین چلے جاتا، کیا آتا؟ ٹینشن پڑ جاتا، کس کرنے باقی رہنا، کس کرنے جانا ہوتا بھی، کس کرنے پیسے دیں، لاک ڈاؤن میں ہر ایک تڑپ رہا تھا، تو تنگی آ جاتی جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ دنیا میں تو تنگی، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اندھا بنا کر اڑائیں گے، اندھا بنا کر اڑائیں گے، اندھا، نابینا، آنکھ نہیں، اندھا بنا کر اڑائیں گے۔ اس لیے کچھ بھی ہو، اللہ کو جو یاد کرتا ہے، اللہ کا جو ذکر کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں تنگیاں نہیں آئیں گی۔ الذی یذکر ربہ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ زندہ، زندے کی مثال۔ والذی لا یذکر ربہ، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردے کی مثال۔ دنیا میں جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، گویا کہ وہ مردہ ہے۔ تو ایسے مردے کو بھی کیا چین نہیں ملے گا۔ بولتے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں مثال دے، انہیں جیتا جاگتا مردہ رہے، کیا کرنا ہے اس سے؟ ہمارے بڑے لوگ بولتے ہیں انہیں جیتا جاگتا مردہ، جینا ہے پھر اس کا، مرنا ہے کیا فائدہ نہیں، ہوتا نہیں ویسا جیتا جاگتا مردہ، اور جو اللہ کو یاد نہیں، اللہ کو نہیں یاد کرنے کی وجہ سے بھی وہ امن سے محروم ہو جاتا۔ اور ایک بات بول کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ جب کیا ہے دنیا میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب برے لوگ اچھوں پر غالب آ جائیں گے، برے لوگ اچھوں پر غالب آ جائیں گے، اچھے لوگ دب کر رہیں گے، برے لوگ اٹھ کر رہیں گے، تو اس وقت کیا ہے تباہی بربادی مچ جائے گی۔ بستیاں پہلے آباد تھی، وہی عامرہ آباد تھی، لیکن برے لوگ جیسے ہی اوپر آ جائیں گے، اچھے لوگ دب جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس وقت بستیوں کو اجاڑ دیں گے، برباد کر دیں گے، اور ان کا سردار منافق ہوگا۔ ان کا سردار کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ جب سردار بڑا منافق ہوگا تو اس وقت برے لوگ اٹھ کر رہیں گے، اچھے لوگ دب کر رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بستیوں کو برباد کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 16 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، بستی ہونے تو گاؤں، کسی گاؤں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو وہاں کے جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خوشحال قسم کے لوگ، تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ ایک آرڈر دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد مچاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے بگڑے رگڑے سب کراتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو کیا کرتے ہیں؟ خوشحال لوگوں کو، پیسے والے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہم فساد میں مبتلا کرتے ہیں، یہ لوگ فساد مچائیں گے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اس وقت ہمارا عذاب آئے گا، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب عذاب آئے گا تو سب تباہ تہس نہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ یہ ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 16، 15واں پارے کی آیت ہے۔
جب ہم کسی بستی کو کسی گاؤں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو آرڈر دے دیتے ہیں، وہ نافرمانیاں برائیاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے سارے فسادہ کرتے ہیں، تو اس وقت عذاب آتا ہے فحق علیہ القول فدمرناها تدبیرا، تو پوری طرح ہم برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سورہ ہود آیت نمبر 112 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ۔ اخذہ کے معنی ہوتے ہیں فلان اخذہ الموت، اچانک موت آ گئی، اچانک پکڑنے کو کیا ہوتے ہیں، اخذہ کا لفظ کبھی یوز ہوتا ہے، انہیں رڈی نہیں رہا تھا، ایسا آدمی انہیں بے شعوری کی رہا تھا، ایسا پکڑ لینا، آدمی چمک جاتا تھا، اچانک کو تو پیچھے سے پکڑ لیا تھا، ویسے ٹائم کو اچانک پکڑ لینے کو اخذہ کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی وہی لفظ یاد میں ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے اچانک، اسی طرح وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب کسی بستی کو پکڑ لیتے ہیں وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو وہ ظلم کرنے والی تھی۔ بستی سے مراد یہاں کیا ہے، لوگ، گاؤں تو پکڑ لیتا نہیں نا، گاؤں کے لوگ پکڑ لیتے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو وہاں زیادہ ظالم ہو جائے، دادا گیری کرنے والے ہو جائیں، ظلم و زیادتی کرنے والے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرانے والے، لوگوں کو یا دبانے والے ہو جائیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، یقیناً اس کی پکڑ، کس کی، اللہ کی پکڑ دردناک ہوگی اور بہت سخت ہوگی۔ کہ ظالم کیا سوچتا ہے، میں انہیں ذرا کمزور ہے بھی کہ دبا لوں گا، لیکن اس کو یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ، تو جیسے ایک انسان کو پکڑ کر اس کو ڈرا کر اس کو کیا ہے دھمکا کر گیا ہے، اس کا حق چھین رہا ہے، لیکن یاد رکھ تیرا رب اس سے بھی بڑا پاورفل ہے، ان اخذہ علیم شدید، یہ تیرے رب کی پکڑ کیا ہے معلوم، اس کی پکڑ علیم ہے، علیم مانے دردناک۔ بولتے رہے میں تیرے کو ذرا ستا دے میں کیسا کیسا ستا دوں معلوم، طرح طرح سے ایسا کر کو ویسا کر کو، 100 گھاٹ کا پانی پلا دوں، بولتے ہو ویسے لفظ کو علیم بولتے۔ ایک ہے عین سے، علیم بولے تو جاننے والا، نالج والا، یہ کیا ہے الف سے، حمزہ سے علیم، علیم بول تو جاننے والا، علیم بول تو دردناک عذاب، 100 گھاٹ کا اس کو چھپکے چھوڑتا نہیں با، میں طرح طرح سے سدا کو چھوڑ دو وغیرہ، وہاں ہوتا ہے یہ لفظ علیم، دردناک عذاب۔ ان اخذہ علیم، پھر شدید، شدید علیم بولے تو کافی تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، شدید، بہت سخت ہوگا، بھینکر ہوگا، ایسا ویسا نہیں، خطرناک ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لا یملی للظالم، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ جو پاپی ہوتا نا، گناہگار، لوگوں کو ستانے والا، ظلم کرنے والا، اس کو اللہ ڈھیل دیتے، اللہ اس کو ڈھیل دیتے، ہاں کر، ابھی کر، ابھی کر، ابھی کہتا کرتا ہے کر کر، حتی اذا اخذہ لم یفلت، جتنی ڈھیل ملتی انہیں ہٹتا جاتا، نخرے کرتا جاتا، جتنا ظلم کرنا کرتا جاتا، حتی اذا اخذہ، جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، لم یفلت، پھر اس کو بخشا نہیں جاتا۔ جیسے اس مثال کو سمجھنے کے لیے، جیسے بیل گاڑی چلانے والے کیا کرتے ہیں، اگا چھوڑا ہوتا ہے، بیل جاتا چلتا، لیکن جہاں رکانا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، اتنا خود تو ڈھیل دیے، ہاتھ سے نکلی گاڑی بازار سے محلے تک آنے تک ڈھیل دیے، لیکن جیسے ہی وہاں کھڑا کرنا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، اگر کہ ایک دم ہم کہتے کیا ہو جانا بھائی، کھڑ جاتا ہے، اسی طرح گھوڑا، گھوڑے گاڑی والے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس دو فائدے، ایک استدراج، آیت کیا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور ایک ہے امہال، سورہ تاریخ میں آخری آیت میں امہلہم رویدا، امہال، استدراج، دو قاعدے ہیں اللہ کے پاس۔ یہ دو قاعدے کیا ہے، ڈھیل دینے کے، پگا جس طرح ڈھیل دیا جاتا ہے اس طرح ڈھیل دیتے 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 دیتے
جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے کیا ہوتا؟ اللہ اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے، جیسے بیل کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، آج میں دادا گیری کروں، میرے کو کوئی پوچھنے والا نہیں، میں آزاد ہوں، نہیں۔ اللہ کا قانون استدراج اور امہال نہیں ہوتا تو اس کو فوراً پکڑا جاتا۔ اللہ ڈھیل دے 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 دیکھو زیادہ پورا ٹو مچ ہو گیا تو سوچ اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ حدیث سنانے کے بعد یہی آیت تلاوت کر کے پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ کہ رب کی پکڑ اسی طرح ہے، جب بستی زیادہ ظلم کرنے، بستی والے ظلم کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ سخت بھی پکڑتا اور دردناک بھی اس کی پکڑ ہے۔ تو یہ دو قیدوں کی وجہ سے جو بھی انسان بچا ہوا ہے، ڈھیل ایک مثال مشہور ہے، جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی موسیٰ پیدا کر دے۔ فرعون کا یہ ظلم کے بارے میں، فرعون بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، ہاں کئی قتل کرتا تھا۔ تو اس کو ایک کاہن سنایا تھا، دیکھتا نہیں ہاتھ دیکھو کرنے والا، انہیں سنایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ کیا کرے گا، تجھے تیری حکومت چھین لے گا، تو بچہ تیرے کو بادشاہ سے ہٹا کے وہ بچہ بیٹھ جائے گا۔ تو یہ فرعون کو بتایا تھا، تو فرعون نے پورے ملک میں، پورے دیش میں، پوری کنٹری میں آرڈر لگا دیا تھا پولیس والوں کو، سب کو، کہ کسی بھی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کیا کرو، اس کو مارنا۔ اتنا ظلم بڑھ گیا تھا اس کا، لیکن اس کا ایک پلان تھا، اللہ کا ایک پلان تھا۔ سارے بچوں کو انہیں مارا، لیکن جس بچے کو مارنا تھا اس بچے کو مارا گیا۔ کون بچہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سارے لوگوں کو اعلان کر دیا، حکومت کے کارندے لگا دیے، پولیس والوں تک لگا دیا، شرطا ہوتے ہیں پولیس کو، سب کو لگا دیا، کہاں بھی مرد بچہ پیدا ہوا، ڈلیوری ہوتی ہے وہ تو معلوم کر لو پورا۔ لیکن سارے بچوں کو یہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا واقعہ معلوم، لیکن اس کے محل میں جاتے ہیں، بیوی کیا ہوتی ہے، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ فرعون یہ بچہ ہمارے کو ہو سکتا ہے نقصان، فائدہ پہنچائے گا، بینیفٹ دے گا، یا ہم اس کو اپنا لے پال لیں گے بچے۔ جس بچے کو مارنا تھا اس بچے کو اللہ کہاں پیدا کیا، پرورش کہاں ہوئی، اسی فرعون کے گھر میں پیدا۔ انسان ایک سوچتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، اسی کے گھر میں پرورش ہوئی۔ اور دودھ وہ بچہ کسی کا نہیں پی رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہن کو لگا دیا تھا، بہن آ کے بولی کسی کا دودھ نہیں پی رہی، ایک عورت ہے، میں اس کو بتا دوں اس کا دودھ ضرور پی گے۔ وہ عورت کو بلایا گیا، وہ عورت کون تھی، ان کی ماں تھی، بلایا گیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بچے کو ختم کرنے کے لیے سارے بچوں کو مارا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی بچے کو جس سے اس کی بادشاہ ختم ہو رہی تھی اسی کے گھر میں پالا، اور اس کی ماں کو بھی کیا ہے، یہاں روزی روٹی دی اس بچے کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے فرعون کا تو کوئی موسیٰ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، امن ختم کرنے والی چیزیں تھیں، اس لیے امن کو ختم نہیں کرنا بول تو شرک نہیں کرنا، ایمان سے رہنا، یہ ساری چیزیں میں نے جو بتائی ہیں اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو چین بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، اور جو گنڈا گردی کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے تو چین چلے جائے گا، اور اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور اچھے لوگ آگے آئیں گے تو دنیا میں چین اور سکون آئے گا، اور دینداری جہاں نہیں ہوگی وہاں کی دنیا بھی برباد ہوگی۔ لیکن وقت نہیں ہے، تو لہٰذا دین سامنے رہے گا تو دنیا آٹومیٹکلی ملے گی۔ آج لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، دنیا داری رہے گی تو دین پہ چلیں گے، نہیں، دین کو آگے رکھو، اللہ دنیا کو دے گا۔ دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا میں کیا ہے، طرح طرح کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ تو دین کو مجھے اور آپ کو آگے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین مجھے اور آپ کو سب کو کیا ہے، امن کے جتنے طریقے بتائے گئے ہیں، سکون کے، چین کے، وہ سارے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو دین کو پہلا نمبر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے رسول کی بات ماننے میں کسی بھی قسم کی کیا ہے تردد نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
ہم میں جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ جو بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کو دیندار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو امن سے، چین سے، سکون سے، اطمینان سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو امن والی، امان والی زندگی، اطمینان والی زندگی نصیب عطا فرمائے. اللہ تنگی والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ٹینشن سے، بے چینی سے، یہ ساری چیزوں سے، جتنی بھی بیکار چیزیں اس سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اور عمل والی زندگی عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ نصیب عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها